شیعات میں قدم رکھتا ہے آدمی تو پھر امیر معاویہ کو گالی نہیں بکتا، جب شیعہ ہو جاتا ہے بندہ تو سارے صحابہ کو گالیاں بکتا ہے، اور یہ کتابوں میں بھرا پڑا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ آئیے ان کا عقیدہ ایک میں دکھا دوں اور لعنت بھیجیں اس عقیدے پر۔ یہ ہے آپ کے سامنے کتاب اصول کافی، الشافی، ترجمہ اصول کافی، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں جو کہ دکھاتا ہوں رکھتا ہوں تو بولتا ہوں، ورنہ بنا حوالوں کے میں بات ہی نہیں کرتا، میری عادت ہے۔ یہ اصول کافی حدیث کے اندر اہل تشیع شیعہ حضرات کے ہاں سب سے معتبر کتاب یہی مانی جاتی ہے۔ لکھنے والے یعقوب کلینی، ان کے بہت بڑے محدث گزرے، سب نئے نام لگ رہے ہوں گے آپ کو، آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ میں بہت زمانہ پہلے چیزیں پڑھتا تھا تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ وقت آئے گا کہ مجھے اس پر بھی بیان کرنا پڑے گا، بس ایک ذوق و شوق کے تحت مطالعہ کرتا رہا، لیکن آج یہ سب چیزیں لے کر بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں چادر ڈالنے والے کل تک وہ مجاور جو چادریں چڑھاتے تھے نا، آج وہ خطبات دے رہے ہیں، علامہ بن گئے صاحب، عالم بن گئے وہ لوگ بھائی، اب تقریریں کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں کے جاہل بھول گئے، ابے یہ تو کل تک چادر چڑھا کے گردن پکڑ کے بولتا تھا ڈال، کہ ڈال بولنے والا، یہ نذرانے کھانے والا، یہ کب سے علامہ بن گیا کہ 10x10 کے دڑبے میں بیٹھ کے تبرہ کر رہا ہے، امیر معاویہ ایسے تھے، فلاں صحابی ایسے تھے، فلاں صحابی ایسے تھے۔ اوقات ان کی خدا کی قسم اتنی نہیں کہ اہل سنت کے کسی سنی عالم کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کر لے، صرف اپنے چاہنے والے جاہل عوام مجاوروں کی بنیاد پر بھوکتے ہیں یہ لوگ۔ اصول کافی ہے، قرآن کے بعد نہج البلاغہ حدیث میں پہلے نمبر کی کتاب، اس کے بعد دوسری کتاب ان کے یہاں اہل تشیع میں آتی ہے، ہمارے یہاں ہے سیاہ ستہ، 6 حدیث کی کتاب ہے، قرآن کے بعد سب سے بہتر افضل مانی جاتی ہے۔ پہلے نمبر پہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ بولو، بخاری، دوسرے نمبر پہ مسلم، دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ ابو داؤد، چوتھے پر ترمذی، 5ویں نمبر پہ نسائی، 6ٹھے نمبر پر ابن ماجہ۔ لیکن اہل تشیع حضرات کے ہاں کتب اربع ہے، سیاہ ستہ نہیں ہے، 4 کتابیں مانی جاتی ہے سب سے افضل قرآن کے بعد۔ پہلے نمبر پر نہج البلاغہ، دوسرے نمبر پر اصول کافی، تیسرے نمبر پر من لا یدر الفقیہ، یہ بھی کتاب یہاں موجود ہے میرے پاس، چوتھے نمبر پر الابتسار۔ یہ 4 کتابیں ان کے یہاں معتبر مانی ہیں۔ اصول کافی میں ذرا آئیے اور ساری یہ روایت امام جعفر کے کھاتے میں ڈال دی۔ خدا کی قسم امام جعفر کا دامن پاک ہے ان بہتانوں سے۔ کیوں؟ امام جعفر کا عقیدہ ہم کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں کسی ایسے شخص سے سمجھنے کی ضرورت نہیں جو امام جعفر کے محبت کے دعویٰ کر کے سینے پیٹتے ہو۔ امام جعفر کا عقیدہ سمجھنا ہے تو ہمیں امام ابو حنیفہ سے سمجھنا ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ ان کے وہ شاگرد ہے کہ امام نے ایسا علم انڈیل دیا کہ جب کوفہ سے آئے تھے، امام نعمان ابن ثابت نام تھا، نعمان آئے تھے تو نعمان ابن ثابت تھے، 2 سال امام جعفر نے وہ علم کے دریا دے دیے کہ جب مدینے سے نکلے تو اب نعمان ابن ثابت نہیں تھے، امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ تو جس ذات کو امام اعظم جس نے بنایا وہ امام جعفر کی ذات ہے، اور جس کو بنایا گیا وہ نعمان ابن ثابت کی ذات ہے۔ تو جو امام اعظم بنا اس بارگاہ سے ہم اس سے سمجھیں گے کہ بھائی امام جعفر کا عقیدہ کیا تھا۔ ان کتابوں کی ہمیں حاجت نہیں ہے، لیکن میں صرف بطور حجت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آئیے اصول کافی باب ہے اس کا کتاب الایمان والکفر، پہلی جلد ہے، 5ویں جلد ہے اس کی، معاف کریں، کتاب الایمان والکفر، صفحہ نمبر 42۔ اور یعقوب کلینی جو اہل تشیع کے معتبر عالم ہے، باب قائم کیا انہوں نے، فیما اتی اللہ عز وجل آدم علیہ السلام وقت التوبہ۔ ترجمہ یہ ہوتا ہے اس باب کا، جو باب کے تحت یہ حدیث لائی انہوں نے۔ حدیث کیا ہے جو بھی لایا، اب حدیث بولنا بھی مجھے توہین لگ رہی ہے، حدیث تھوڑی اب ان کے نزدیک حدیث ہے بھائی، تم میں جو بولنا پڑ رہا ہے ان کے نزدیک حدیث ہے، ان کے نزدیک حدیث کی کتاب ہے یہ، ہمارے نزدیک تو حدیث کی بھی کتاب بولنا ہے، اس کو حدیث کی توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو توبہ کرنے کا موقع دیا، یہ باب کا مطلب ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 42 کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی کا جیسی انتقال ہو گیا، صرف چند لوگ تھے جو ایمان پر رہے، باقی سارے صحابہ ایمان سے پھر کر مرتد ہو گئے تھے۔ کتنے لوگ رہ گئے ایمان پہ؟ تو پھر تعداد ان کے مولویوں نے کہا 6 لوگ تھے صرف ایمان پہ، باقی سب مرتد ہو گئے تھے۔ ہم نے کہا ابو بکر کا کیا ہوا؟ کہا پکے منافق تھے سب سے بڑے وہ۔ کہا عمر کا کیا ہوا؟ کہا وہ بھی منافق تھے۔ عثمان؟ ارے ان سے بڑا تو کوئی منافق نہیں تھا، سارے منافق تھے۔ بچا کون؟ کہا ابو ذر رہ گئے، سلمان فارسی رہ گئے، علی رہ گئے، حسن حسین رہ گئے، اور 1-2 ایسے نام بتائے۔ کہا 6 لوگ تھے، 6 لوگ۔
جو ایمان پر قائم رہے. بس نبی کا انتقال ہوا, رسول نے آنکھیں بند کی, یہ سارے کے سارے دوبارہ ایمان سے پھر کر کافر ہو گئے. مجھے بتائیے اس عقیدے کو قبول کیا جائے گا؟ بولو یار. کتنا بڑا حملہ ہے رسول اللہ کی تبلیغ پر. رسول اللہ سب سے افضل ترین نبی, نوح علیہ السلام تبلیغ کریں تو 87 تو ایمان لائے کم سے کم, کشتی میں رہے بچ گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تو کچھ ہوئے, ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے کچھ تو ہوئے, لیکن جو تمام انبیاء میں سب سے افضل ترین نبی تھا, اس کا مشن اتنا فلاب کہ بس یہ آنکھ بند کری اور 6 رہ گئے ایمان پہ, باقی سب غائب. کیا تم بول رہے ہو یار؟ کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ یہ بنیادی عقیدے, یہ نہیں ہے کہ میں ہوائی بات کر رہا ہوں. حالانکہ آئیے قرآن سے پوچھا ہے, قرآن تو بتا, کیا واقعی ایسا تھا کہ سارے صحابہ کافر ہو گئے؟ تو قرآن سورہ فتح پارہ 26 آیت نمبر 29 میں قرآن کہتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹے ہیں, یہ یعقوب کلینی جیسے مولوی جھوٹے ہیں, خدا سے بڑھ کر کسی کی سچی بات نہیں. اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے. محمد کون ہے؟ دیکھیے اللہ کی بھی شان. اللہ عالم الغیب ہے, دیکھ رہا تھا, جانتا تھا آنے والے زمانے میں کیا ہوگا. نبی پہ پہلی بتا دیا کہ نبی تم رسول ہو تو کامیاب رسول ہو. محمد اللہ کے رسول ہے تو ناکام رسول نہیں ہے. وہ رسول نہیں جس کا مشن فلاپ ہو گیا, وہ رسول نہیں جس کا تبلیغی مشن ختم ہو گیا. نہیں, محمد اللہ کے رسول ہے. اور محمد کے جو ساتھ والے ہیں نا, محمد کے جو ساتھی ہیں نا, وہ کافروں پہ بڑے سخت ہے. کافر ڈرتے ہیں ان سے. بھائی جب یہ کافر ہو گئے تو کافر کیوں ڈر رہے تھے؟ کافروں نے تو ان کو گلے لگانا تھا. یہاں قرآن ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے. اور پھر یہی نہیں, آگے اللہ فرماتا ہے آپس میں یہ نرم دل ہے. کافروں پہ تو بڑے سخت ہے, کافر کے مقابلے میں آ جائے تو پہاڑ سے زیادہ مستحکم ہو جاتے ہیں, مگر آپس میں جب ملتے ہیں تو بڑے نرم دل ہے, بڑی محبت سے ملتے ہیں, بڑے خلوص سے ملتے ہیں, ایک دوسرے سے الفت رکھتے ہیں. اور ان کی شان کیا ہے کہ ہر وقت رکوع اور سجدے میں گرے ہوئے, لمحہ عبادتوں میں جا رہا ہے. بتائیے یار, قرآن ان کی یہ تعریف کر رہا ہے کہ حبیب تو پائیں گا انہیں کہ یہ رکوع میں گرے ہوئے ہیں, سجدوں میں گرے ہوئے ہیں, اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے. اور اے میرے حبیب, ان کی علامت ان کے چہروں سے ظاہر ہوں گی. کیسے؟ کہ ان کے سجدوں کے نشان بتائیں گے کہ یہ ایمان والے, ان کے چہرے ایمان کی گواہی دیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں سب گمراہ ہو گئے تھے. اور پھر ان کی شان کیا اللہ فرماتا ہے, محبوب یہ مت سمجھ کہ تیرے ساتھ والے معمولی لوگ ہیں, تیرے اصحاب ہے, تیری زیارتیں کرنے والے ہیں. یہ بھولے بسرے لوگ نہیں ہیں, وہ اور لوگ ہیں جو اپنی کتاب اصول کافی میں لاکھ لکھتے رہے کہ کافر ہو گئے. ظاہراً انہوں نے جب زندگیوں کو گزارا تو کچھ عرصہ کفر میں گزارا, لیکن اللہ تو جانتا تھا ایمان ان کو کیسے ملے گا. آگے اللہ فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التورات, ان کی مثال تورات میں ہم نے بیان کی ہے, اور ان کی صفت, ان کی مثال انجیل میں بھی موجود. جن کا ذکر انجیل میں ہو, جن کا ذکر تورات میں ہو, بتائیے وہ کافر ہو؟ چلو ہو سکتا ہے قرآن کی اس آیت کی کچھ لوگ تعویلیں کریں, نہیں صاحب وہ 6 کے بارے میں آیا, باقی کے بارے میں نہیں آیا, اس میں ابو بکر خارج ہے, عمر خارج ہے. چلو آؤ علی سے پوچھ لو, علی تم بتاؤ کون کون ہے اس آیت میں. تمہارے گھر سے ہی پوچھ لیتے ہیں. آئیے نہج البلاغہ دیکھ لیں پھر دوبارہ, خطبہ نمبر 95 ترجمہ بھی انہی کے یہاں سے ہوا ہے. میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں, عربی عبارت کے ساتھ ترجمہ پڑھیں گے, وقت زیادہ جائیں گا. صفحہ نمبر 288. علی کیا فرماتے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دیکھے ہیں. کس سے کہا؟ اس کا پس منظر یہ ہے, یہ بہت لمبا خطبہ ہے, میں نے خطبے کا وہ آخری حصہ انڈر لائن کیا ہے. وہ خطبہ یہ ہے کہ جو علی کے بہت زیادہ وفادار کہلاتے تھے نا, جو کہتے تھے ہم شیعہ نے علی ہے, علی سے محبت کرتے, مگر علی کہتے تھے جنگ پر چلو. دیکھ نہیں رہے گرمی کتنی تیز ہے, ٹیمپریچر کتنا ہائی ہے, بدحواس ہو رہے ہیں ہم گرمی سے, گرمی میں جنگ کریں. علی کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے, جنگ تھوڑا ٹال دیتے ہیں, گرمی نکلنے دو. گرمی نکلی, چلو جنگ پر چلو, دشمن سے لڑو. کہتے علی دیکھ نہیں رہے بارش کتنی تیز ہے, بارش کا موسم ہے, فصلیں اگانے کا ٹائم ہے, یہ کوئی جنگ کا موقع ہے. علی کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, چلو بارش کا موسم جانے دو. بارش کا موسم گزر گیا, سردی آ گئی. چلو, کہا بھائی سردی اتنی ہے کہ ہم تو سردی کی وجہ سے سکڑے جا رہے. تو علی کہتے تھے لعنت ہو تم پر, تم حق کا ساتھ نہیں دیتے, تم دعوے بڑے بڑے کرتے ہو, ہم محبت کرتے ہیں, محبت.
دعوے بڑے بڑے، ساتھ نہیں دیتے، جبکہ رسول کے اصحاب کا حال کیا تھا؟ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دیکھے ہیں، مجھے تو تم میں سے ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو ان کے مثل ہو۔ وہ اس عالم میں صبح کرتے تھے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے، چہرے خاک سے اٹے ہوئے تھے، جبکہ رات کو وہ سجود اور قیام میں کاٹ چکے ہوتے۔ ان کے بال کیوں بکھرے ہوتے؟ کہ وہ پوری رات عبادتوں میں گزار دیتے تھے، خاک پر سجدے کرتے تھے، ماربل کے فرش نہیں ہوتے تھے ان کے گھروں میں، وہ خاک والی زمینوں پہ رات بھر سجدے میں پڑے ہوتے، گرے ہوتے۔ قرآن نے کہا کہ رکعن سجدین یبتغون، اور ان کا حال یہ کہ سجدوں اور رکوع میں گرے پڑے۔ اسی کی تشریح علی کر رہے ہیں کہ ان کے چہرے خاک سے اٹے ہو جاتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے۔ پھر مولا کائنات آگے فرماتے ہیں اس عالم میں کہ کبھی پیشانیاں سجدے میں رکھتے تھے، کبھی رخسار، اور حشر کی یاد سے اس طرح بے چین رہتے تھے جیسے انگاروں پر ٹھہرے ہوئے، اور لمبے سجدوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے درمیان پیشانیوں پر بکری کے گٹوں ایسے گٹے پڑے ہوئے تھے، جیسے بکری کے گھٹنوں پہ گٹے آ جاتے ہیں نا، ویسے ان کے پیشانیوں پہ گٹے پڑ گئے تھے۔ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جاتا ان صحابہ کے سامنے تو ان کی آنکھیں برس پڑتی تھی، ذکر الہی سے وہ رو پڑتے تھے، یہاں تک کہ ان کے گریبانوں کو بھگو دیتی تھی۔ وہ اس طرح کانپتے رہتے تھے جس طرح تیز جھکڑ والے درخت تھر تھراتے ہیں، سزا کے خوف اور ثواب کی امید سے۔ بتائیے قطبہ اصحاب رسول کے ایمان کو ثابت کر رہا ہے کہ کفر کو ثابت کر رہا ہے؟ بولے بھائی، ایمان کو